السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، اور آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ الشعراء کی آخری آیات ہم سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات اور پوری سورہ مبارکہ کا فہم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ہمیں ہماری تربیت فرمائی، وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک فکر اور فلسفہ، اعلیٰ فکر اور فلسفہ موجود ہو تو اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے سچی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس فکر اور فلسفے پر جو سچی جماعت تشکیل دی جائے گی، اس کے جو دائرے ہیں، تو سب سے پہلا دائرہ یہ ہے کہ قریب ترین لوگوں کو اس فکر کی دعوت دیں، اس فلسفے کو سمجھائیں، اس پر تیاری کروائیں، اور پھر اس طرح جماعت کی تیاری ضروری ہے۔ اور پھر جو جماعت تشکیل پائے گی، اس کا آپس کا جو تعلق ہے اور لیڈر کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی رضا کا ہونا چاہیے، اخلاص کا ہونا چاہیے، اور نرمی، شفقت اور محبت کا ہونا چاہیے۔ کبھی کسی ٹیم ممبر سے، ساتھی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو شفقت کا رویہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہی سننے والا ہے، انہ هو السمیع العلیم، اور وہی جاننے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سچی جماعت کی تشکیل کرتے ہیں تو کفار، مشرکین مختلف طریقوں سے حملے کرتے ہیں۔ اس فکر اور فلسفے کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ پراپوگنڈا بھی کرتے ہیں، فکری حملے بھی کرتے ہیں، عملی حملے بھی کرتے ہیں، فزیکل بھی۔ صحابہ اکرام کو، سچی جماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک فکری حملہ انہوں نے یہ کیا، یہ پراپوگنڈا کیا کہ یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ تو کچھ شیاطین ہیں جو اس کو سکھا جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل ہے تو پیچھے کوئی جنات ہیں، شیاطین ہیں جو اس کو سکھاتے رہتے ہیں، اور آگے یہ ہمیں منتقل کر دیتا ہے۔ اس کی باتیں ہماری سمجھ سے اوپر ہیں۔ سمجھ سے اوپر اس لیے ہے کہ ظلم کے نظام نے تو ویسی عقل ماری ہوتی ہے، تکبر اور غرور اور ہٹ دھرمی اور ضد ہوتی ہے، تو اس ظلم کے جو نظام کا جو بڑا مافیا ہے، سرداری نظام، وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے نظام کو سمجھ سکتے ہیں، جہاں عدل ہے، مساوات ہے، اخوت ہے۔ اس لیے وہ مختلف طریقوں سے فکری حملے بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، هل انبئکم، کیا میں آپ کو بتلاؤں،
علی من تنزل الشیاطین، کہ یہ جو شیطان ہیں یہ کن پر اترتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تو پیچھے تعارف کروا دیا ہے، سچی جماعت ہے، اللہ کی فکر اور فلسفے پہ کام کرنے والی ہے۔ اب جن شیاطین کی تم باتیں کرتے ہو وہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں؟ میں اللہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، تنزل علی کل افاک اثیم، یہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر۔ افاک جھوٹا، اثیم گناہ گار، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے، جھوٹوں کا لیڈر ابو جہل، ابو لہب، ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں اور اس کی پوری اشرافیہ۔ اثیم سب سے بڑا گناہ گار، اور یہاں پر گناہ گار سے مراد سوسائٹی کی انفرادی گناہ نہیں ہے، اصل میں سسٹم کے گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ ظلم کرتے ہیں، ظلم سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ جس جماعت کی تشکیل کے پیچھے شیطانی مزاج ہوں، شیطانی پروگرام ہوں اور سنی سنائی باتوں پر عمل کیا جائے اور جھوٹ ہو، اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں جھوٹے لوگ جو ہے وہ ابو جہل ہے، اس کی پارٹی ہے، کفار اور مشرکین ہیں، جو سنی سنائی باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور استغفر اللہ جادوگر تک کہتے ہیں، مجنون اور دیوانہ اور پاگل تک کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، ایک یہ پروپیگنڈا بھی تھا کہ اس کے پیچھے کچھ شاعر لوگ ہیں، یہ جو گفتگو کرتا ہے، کلام پڑھتا ہے، خود تو نہیں یہ بنا سکتا، تو یہ شاعر جو ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شعراء کی بھی تردید فرما دی، اور سورۃ الشعراء اسی عنوان سے ہے کہ والشعراء، اصل میں جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، یتبعهم الغاوون، وہ تو گمراہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک شاعر کا جو وین ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کا فکر اور فلسفہ تو بڑا کمزور ہوتا ہے۔ شاعر ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ شعر کہہ دیتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کا خیال نہیں کرتا، اس کے پیچھے حقائق کیا ہے وہ شاعر کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے میں شعر کہوں اور واہ واہ کی جائے، لوگ میری تعریف کریں، اچھلیں کودیں۔ اس طرح شاعر جو ہے وہ تو راہ ہدایت پہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شاعر ہو گئے؟ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، شاعر لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ہر میدان میں، فی کل وادن، ہر میدان میں، یہیمون، سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی کہاں کسی جگہ دیکھا کیا حالات ہیں وہاں شعر گانے شروع کر دیے، کسی کی تعریف کرنا شروع کر دی، کسی کی مذمت کرنا شروع کر دی۔ ان کا مقصد تو خوشامد پسندی ہوتا ہے، وہ ہر علاقے میں، ہر مجلس میں، ہر میدان میں جاتے ہیں اور وقتی طور پہ گزارا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ ایک شاعر کی زندگی کا فکر اور فلسفے اور عملی زندگی کا بڑا تضاد ہوتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو کرنا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ان کے فکر، فلسفے اور پریکٹیکل لائف میں تضاد ہوتا ہے، اور وقتی طور پر وہ چیزوں کو ابھارتے ہیں، پیش کرتے ہیں، آپ بھی خوش ہوتے ہیں اور جو اوپر کے حلقے ہوتے ہیں ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک نبی کا کیا کام ہے شاعر ہو؟
نبی تو سچی رہنمائی لے کے آیا ہے، پھر اپنی طرف سے نہیں لایا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم شیطانوں کی طرف سے اس کو نسبت قائم کر رہے ہو، شعراء کی طرف سے نسبت قائم کر رہے ہو۔ تو یہ مائنڈ سیٹ تھا کفار اور مشرکین کا۔ اس لیے یاد رکھیے ہر دور میں اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا گیا اور مختلف لیبل لگا کر، الزامات لگا کر جھٹلایا گیا۔ پیچھے مسلسل ہم نے پڑھا کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ ہر اللہ نے رکوع کے آغاز میں انبیاء کا جب تعارف کروایا ہے تو پہلا تعارف یہ کروایا کہ قوم نے، وہاں کی اشرافیہ نے، ظالم حکمرانوں نے اس وقت کے نبی کو جھٹلا دیا، تو یہ بھی جھٹلا رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، اب جو سچی جماعت ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہے، فکر اور فلسفہ ہے، وہ شعراء، شیاطین، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، وہ اعلیٰ ویژن، اعلیٰ شعور، اللہ کی رضا، اخلاص، انسانی حقوق، انسانی اقدار، انسانیت کے لیے جد و جہد، یہ سارے اونچے کام ہیں۔ الا الذین آمنوا، ان کا اعلیٰ نظریہ ہے، ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور پھر اس اعلیٰ ایمان پر، اعلیٰ فکر پر ایک جد و جہد ہے۔ عمل الصالحات کا مطلب ہے پراپر جد و جہد، مستقل سٹرگل، کوشش، پھر دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد، اعلیٰ فکر اور فلسفہ، اعلیٰ جد و جہد، پراپر سٹرگل اور اللہ کی یاد۔ آپ میرے عزیزوں غور کیجئے، انبیاء جیسی ہستیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، سچی جماعتوں کے حوالے سے یہ رہنمائی دی جا رہی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا اچھا کام کر لیں، ہم اپنے فخر کے اندر بڑے خوش ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب بڑا اونچا کام کر دیا، بڑا تیر مار لیا ہم نے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فکر، اعلیٰ جد و جہد کے بعد بھی اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرو۔ وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، سچی جماعت نے ان جھوٹے ظالموں سے بدلہ لینا ہے اور ان کے سسٹم کو شکست دینی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور عنقریب یہ ظالم جماعتیں، جھوٹی طاغوتی طاقتیں اور جماعتیں، حزب الشیاطین، جان لیں گی أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، نتیجے کے طور پہ کس کو فتح ہوتی ہے، کس کو شکست ہوتی ہے، کون غالب آتا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی شاعر ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا، کوئی شیطان ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے، کوئی ظالم اور طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گی۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خلاصہ ارشاد فرما دیا کہ غالب اگر ہوگی تو سچی جماعت ہوگی، اعلیٰ فکر اور فلسفہ نمبر 1، نمبر 2 سچی جماعت کی تیاری، پراپر سٹرگل، نمبر 3 اللہ سے وابستگی، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اعلیٰ اور مضبوط، تینوں کام رکھیے، ظالم طاقتیں شکست کھا جائیں گی، اور شکست کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالم طاقتوں کو شکست دی، بڑے بڑے ریفرنس ہیں اس کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم اور عقل عطا فرمائے۔ دور حاضر میں جو سچی رہنمائی ہم سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔